دوستوں، آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا دوسرے جمعے کا دن فضیلت اور برکت والا دن ہے، اور یہ دن جب رمضان کے مہینے میں آ جائے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھیں گے، آپ کی تمام حاجتیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگیں گے تو وہ بھی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جائیں گے۔ بس آج یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار پڑھ لو، انگلیوں پر پڑھ لو یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے وہ بیٹیاں خود پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، اور وہ رشتہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، وہ رشتہ خود چل کے آپ کے گھر تک آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ صرف 1 بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب سمجھتے ہیں، سالوں سے آپ کی جو حاجتیں پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف 1 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے، سب سے عزت والا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، ہم لوگ اپنی پوری زندگی صرف رب کو راضی کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے رب کریم راضی ہو جائیں گے۔ رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی، غربت، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو آپ ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار یہ عمل کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو اجازت عام ہے، ہر کوئی اس عمل کو پڑھے، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی حاجتوں کو مکمل فرما لے گا، کیونکہ رب کا دربار سجا ہوا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ جمعۃ المبارک کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور ہمارے نبی جن کے ہم امتی ہیں وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور اللہ والوں، جو عمل آج آپ لوگوں کو دے کر جاؤں گا، صرف 3 بار پڑھنے سے
آپ کی مشکلات اور آپ کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ والوں، اللہ پاک کی ذات سے آپ جو مانگنا چاہتے ہو، جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، جو آپ کی ناممکن حاجتیں ہیں جو قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی، اپنی ان ناممکن حاجتوں کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہوگی، اس طرح آپ کو انعامات سے نوازے گا کہ آپ کے پورے سال رشتہ دار جو ہیں وہ حیران ہو کر دیکھیں گے۔ اگر تو آپ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 3 بار کر لیں۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ اور آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت پورے خاندان میں سے اس کی عزت کو عام کر دے، اس کی عزت کے اعلیٰ مقام پر اس کو فائز فرما دیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف اور صرف 3 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے اور 9 تاریخ کو یہ دن اللہ والوں ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو اس عمل کو 3 بار پڑھتے ہیں تو آپ کی 80,000 حاجتیں بھی ہیں، یعنی اپنی 80,000 حاجتیں بھی اگر آپ لوگ لے کر مصلی پر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے اس دوسرے جمعے کے دن اگر 800 کروڑ یا 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گا، کیونکہ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کو لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے نصیب اور تقدیر کے فیصلوں کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور اللہ والو، اس مہینے میں ایک بڑی ہی مقدس رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، شب قدر کی رات۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر آپ کو اس رات کے متعلق بھی بتایا جائے گا، تو اللہ والوں ہمارے اس چینل کے ساتھ ضرور جڑ جائیں، آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، رزق میں برکت ہوگی اور اللہ والوں کامیابیاں قدم چومیں گی۔ رزق، مال و دولت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو آج دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے بیش قیمتی عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، بس آج 3 بار اس عمل کو پڑھ لو، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہو جائے گی، نصیب تبدیل ہو جائے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے خاص عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ والوں، عمل بہت ہی خاص ہے، پہلے آج کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ مگر اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، عمل کس طریقے سے کرنا ہے سمجھنے سے پہلے دعا ہم لوگ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عمل کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی
خصوصی نظر کرم فرما، جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار، کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں، استغفر اللہ پڑھنا میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینہ، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے، مگر آج ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعے کا جو عمل دے رہا ہوں وہ سب سے خاص ہے، تو لہٰذا اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر پیسے چاہیے، دولت چاہیے، پسند کی شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی عروج، یا پھر سسرال میں آپ کا جینا محال ہو رہا ہے، اپنی اس دیواجی زندگی کو بچانا چاہتی ہیں، تب بھی اس عمل کو پڑھیں۔ شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنی ہے تو بھی اس عمل کو پڑھیں۔ یعنی ہر مقصد کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ بے شمار کے فائدے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے سے ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔
یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔
بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے اللہ والوں، بہت ہی خاص تسبیح ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ عمل آج کے اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھا تو اللہ والوں پھر کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے صرف 3 بار پڑھنی ہے، لیکن 3 بار پڑھنے سے آپ لوگ اگر رب سے 300 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ والوں ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو اللہ پاک آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ دولت کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے اس تسبیح کو ماہ رمضان المبارک کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لی تو خدا کی قسم آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج رزق اور مال و دولت حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا توابو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا توابو کا کیا معنی ہے، اے توبہ قبول کرنے والے، اور یا اللہ کے کیا معنی ہے، اے ہمارے معبود۔ اور جب کوئی نام، جب کوئی عمل محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہوگا۔ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا توابو یا اللہ کو 9 بار۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ 3 بار پڑھنے کا کہا تھا اللہ والوں، یہ انگلیوں پر پڑھا جاتا ہے اور اس عمل کو 3 والا ہی کہتے ہیں۔ اور دیکھیں بات یہ ہے، ہر بات سمجھنے کی ہوتی ہے، اور دیکھیں کچھ راز ہوتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کچھ راز ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کی 3 انگلیاں ہیں، میں نے کہا تھا ہاتھ کی 3 انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی 3 انگلیاں، ان کے اوپر دیکھیں ہر انگلی پہ 3 نشان ہیں، تو ان 3 نشانوں پر یہ عمل پڑھا جاتا ہے، تو یہ وہ تسبیح بن جاتی ہے۔ دیکھیں 9 بار پڑھنا کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا، آپ لوگ بآسانی پڑھ لیں گے، لیکن جو لوگ توجہ سے پوری ویڈیو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جو اس عمل کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو ہی یہ ویڈیو سمجھ میں آئے گی اور وہ لوگ ہی اس عمل کو پڑھیں گے۔ ہر کسی کے نصیب میں یہ عمل نہیں آتا، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر کسی کو یہ عمل نہیں مل سکتا۔ اور اللہ والوں آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ویڈیو کو بھاگا بھاگا کر نہیں دیکھا، آپ نے مکمل دیکھا ہے، تو آپ کو یہ انعام مل رہا ہے۔ آپ نے 9 رمضان کو 9 بار یا توابو یا اللہ آخر میں پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جب میرا اللہ پاک دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی شان ہے، بہت بڑی ہے، عظمت والی ہے، برکت والی ہے۔ تو اللہ والوں آخر میں جب آپ لوگ یا توابو یا اللہ پڑھ لیں تو دیکھیں روتے ہوئے رب سے دعا کریں، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب سے دعا کریں اور مانگیں۔ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، سب آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ جائے گا، کیونکہ یہ دوسرا جمعہ ہے، دولت والا جمعہ ہے، ماہ رمضان کی 2 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔